وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 73 سے 75 حصہ اول. آج کے درس کا نمبر 2207. آج کا موضوع، کیا ہم فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا. قیل دخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 73. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں بھی جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے. وفتحت ابوابها، اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. وقال لهم خزنتها، ان سے وہاں کے نگران انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم خوش و خرم رہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
تو وہ کہیں گے یعنی جنتی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں سرزمین جنت کا وارث بنا دیا کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں۔ سو نیک عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا عمل اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے دیکھیں گے، یسبحون بحمد ربہم، جو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور سب لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ان سے کہا جائے گا کہ کل حمد اللہ ہی کے لیے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سامنے کرام آخری آیات میں نے پیش کی ہیں، 3 آیات کا میں نے ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے اور بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اور بیان ہو رہا ہے متقیوں کا کہ متقی کی کیا یعنی متقی جب یہاں سے وہاں جائیں گے، یعنی حقیقی جنت کی حقیقی زندگی کی طرف لوٹیں گے تو ان کا استقبال کیسے ہوگا، ان کو کہاں پر جگہ دی جائے گی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ سب جو ہے اس میں بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، پہلے تو بات کر لیتے ہیں تقوی کی۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، یعنی جو لوگ اپنے، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ دیکھیں 2 رویے ہیں دنیا میں رہنے کے، 2 رویے ہیں، ایک محتاط طرز زندگی اور ایک آزادانہ خیال۔ آزادانہ خیال یا ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد ہو کے جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو پھر وہ یعنی ایک وہ طرز، یعنی آپ احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ اگر آپ میں مناسب الفاظ کا چناؤ کروں تو یہی ہے کہ دیکھیں، ایک تو آپ احتیاط سے زندگی گزاریں۔ احتیاط کس بات کی؟ کہ اپنے خالق، کہیں خالق ناراض نہ ہو جائے، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری کوئی سوچ، غور کیجئے گا ان الفاظ پہ، کہیں میری کوئی سوچ، کوئی خیال جو میں لاتا ہوں، کوئی عمل، کوئی بات رب کو بری نہ لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے مجھ سے، میری سوچ سے، میرے خیال سے یا میرے عمل سے۔ اچھا دیکھیں، یہ تقوی جو ہے، تقوی، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا میں یا انسان احتیاط سے زندگی گزارے گا یا بے احتیاطی سے زندگی گزارے گا۔ بے احتیاطی زندگی کیا ہے کہ نہ آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے، نہ آپ سوچ رہے ہیں، نہ اللہ آپ کی منزل ہے، نہ آخرت پر آپ کا یقین ہے، اور نہ آخرت آپ کی ترجیح ہے، اور آپ آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی کا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے، ظاہر کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے، یہ رویہ جو ہے، یہ یعنی یہ احتیاط والا رویہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنے باس ہی کو نظر انداز کر دیا، آپ نے اپنے باس کو، حقیقی باس کو، تو آپ دیکھ لیں پھر وہ انسان کیا انسان ہے جو اپنے رب کو فراموش کر دے، جو اپنے رب سے کوئی تعلق نہ رکھے کسی بھی طریقے سے۔ اللہ، اس بات پہ تھوڑا سا سوچیں، ہماری زندگی تو ایسے گزر رہی ہے۔ دیکھیں، ہمارے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہم منزل بھٹک گئے ہیں، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، اپنا رخ بھی دنیا کی طرف پھیر لیا ہے۔ اللہ کی ہدایت، اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی کی، یہ دونوں باتیں ہیں۔
رضا یا ناراضگی، آپ کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا، یہ دیدہ دیکھیں، ہم لوگ دیدہ دانستہ ایک بے احتیاطی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور رب کی رضا جو کہ اصل چیز ہے اس کا ہماری نظر میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، گھر سے شروع کریں، میاں ہے بیوی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات رکھتے ہیں اس میں احتیاط تو نہیں ہے، نہ میاں کی ہے نہ بیوی کی ہے۔ یہ تو میں گھر کی مثال میں سمجھنے کے لیے دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے ہی بارے میں سوچیں، لیکن عام طور پہ یہ رویہ ہمارا گھر تک محدود نہیں ہے، ساری زندگی تک محدود ہے۔ ہم تو ایک بے پرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر میں یہ الفاظ کہوں کہ ہم اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہم اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے اپنے لیے، یعنی اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے، علم ہونا چاہیے آپ کو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ بنایا ہے، یعنی یہ خلیفۃ اللہ بننے کا اہل بھی ہے اور اس کو بننا چاہیے۔ جنت میں جو خلیفۃ اللہ نہیں بنا وہ تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ خلیفۃ اللہ بننے کے لیے پھر اب طریقہ کار ہے، قرآن اور سنت۔ آپ کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں گے تو آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، مسئلہ یہاں پر بگڑ جاتا ہے کہ ہم نے دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے تمام فیصلے ذاتی مفادات کی بنا ہوتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، اکثر میں آپ سے کہتا رہتا ہوں، آپ اس پر سوچیں۔ دیکھیں، ہمارے فیصلوں کی بنیاد آخرت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ یعنی تنگ دستی کا خوف بھی ہو آپ کو، پھر بھی آپ صدقہ کریں تو وہ بہترین صدقہ ہے۔ اب اور عام طور پہ دیکھیں، میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن تنگ دستی یعنی آپ کے پاس پیسے محدود ہیں، وہاں اس وقت بھی آپ صدقہ کر دیں تو یہ دنیا دار آدمی تو نہیں کرے گا صدقہ، کوئی بھی ہو تو وہ صدقہ نہیں کرے گا۔ دنیا دار آدمی، انسان تو لالچی ہے، بخیل ہے، اور یہ ایک خاص صورتحال ہے کہ جب آپ کے پاس تنگ دستی کا خوف ہو، پیسے محدود ہوں لیکن محدود ہوں، آئندہ کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، اس وقت بھی آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ پھر آپ سوچیں ذرا، اور یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا اللہ کی رضا کی، یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ مطلوب بھی ہے۔ یہ کمال تقوی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ میں تقوی کی صفت پیدا نہیں ہوگی تو آپ جنت میں جانے کے اہل نہیں ہوں گے۔ یہاں پہ جو ہم 73 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں دیکھیں پہلا لفظ وسیق الذین آمنوا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، وسیق الذین اسلموا نہیں کہا۔ تقوی کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، وسیق الذین اتقوا۔ دیکھیں، ایسا ہو سکتا ہے اور عام طور پہ ہے کہ ہم لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم محتاط زندگی نہیں گزار رہے۔ ہم میں سے ہر ایک پر اپنی انا غالب ہے، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اور آرام و دنیا کا آرام و آسائش جو ہے وہ آپ کا مد نظر ہے۔ اللہ، تو تقوی جو ہے وہ ہمارا مطلب شیوا نہیں ہے،
اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ٹریپ ہو گئے، کہتے ہیں نا ٹریپ ہو گئے، جال میں پھنس گئے، دنیا کے جال میں پھنس گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، یعنی دنیا نظر آ رہی ہے اور میٹھی ہے اور بظاہر لگتی ہے میٹھی، مزیدار، اچھے کپڑے پہن لیں، بن ٹھن جائیں، یا اچھا کھانا کھائیں، یا اچھے مکان میں فارم ہاؤس میں رہائش شروع کر دیں، اور نئی نویلی گاڑی ہو وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو اسی کی دولت، عزت، شہرت، آپ دیکھ لیں نا دولت، عزت، شہرت، آپ اپنی بے عزتی نہیں چاہتے، خوش نہیں ہوتے بے عزتی پہ، تو عزت آپ کو بڑی پیاری ہے اور عزت کے لیے پھر بہت قربانیاں دیتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا اس کے۔ تو ہم اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، لیکن شرط تقویٰ ہے جنت میں جانے کی، تقویٰ شرط ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، اور یہ بھی بات میں عرض کر دوں آپ کو کہ تقویٰ کی صفت ممکن نہیں ہے کہ آپ میں پیدا ہو جائے اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اب تقویٰ کو بھول جائیں۔ آپ تو ظاہری دیکھیں، جب آپ نے اللہ کا خیال یعنی یاد الہی سے دل غافل ہو گیا آپ کا، اور یاد دنیا میں مصروف ہو گیا، تو اب یہ دین آپ کی ضرورت نہیں رہی، اللہ کی رضا آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ تو پھر اپنی رضا چاہیں گے، میں اور میں اور میں، آپ کی میں آپ پر حاوی ہو جائے گی اگر آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، آسانی سے میں آپ کو اللہ کی عطا سے یہ باتیں کر رہا ہوں، یعنی یہ معلوم کرنا آپ کے لیے آسان ہے۔ کیا آپ متقی، کامل متقی یعنی بن سکتے ہیں، یعنی سوچ سکتے ہیں؟ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کریں، تقویٰ آج ہماری ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ یعنی تقویٰ کا رویہ، احتیاط، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو میں بات کہہ رہا ہوں لیکن بات ایسی ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ کیوں آخر؟ کیوں ہر دم ہر آن آپ اللہ کی رضاؤں کو مد نظر رکھیں جبکہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، جبکہ آپ نے ترجیح دنیا کو بنا لی ہے، جبکہ آپ نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا، جبکہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو تقویٰ آپ کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ بات آپ پر بڑی بوجھ لگے گی اگر کوئی کرے آپ کے سامنے۔ تو دیکھیں یہ سارے مسائل ہیں، اور یہ میں دیکھیں اللہ کی عطا سے میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا بھی ہوں تو میرا تو یہ ہرگز یعنی ارادہ، قصد و ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک مفسر کے طور پہ یا ایک مولوی یا علامہ یا قاضی یا مفتی، یہ تو میرا منصب ہے ہی نہیں۔ ایک عام انسان، جو میں نے سنا وہ میں آپ کو آگے پہنچا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو دیکھا جائے گا۔ وہ تو پھر آپ اگر آپ اچھا کریں گے یا برا کریں گے، وہ دراصل میرے ساتھ نہیں ہوگا، وہ آپ کا اپنے ساتھ ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھا کرتے ہو تو اس کی اچھائی تم ہی پر ہوگی، اور اگر تم برا کرتے ہو تو اس کا وبال تم پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ۔ تو میں تو آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ نے خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے، اچھا ہو یا برا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ مضمون جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سے یعنی جو پہلی آیت ہے وہ تو متکبرین کے بارے میں ہے، فبئس المثوى المتکبرین، ہم لوگ تو متکبر بنے ہوئے ہیں،
ہم بڑے بن گئے. ان فرعون علا فی الارض. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ بھجوا رہے تھے نا پیغمبری دے کر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے بارے میں کہ دیکھو ان فرعون علا فی الارض. فرعون تو زمین میں بڑا بن بیٹھا ہے. آج ہم بھی فرعون کے نقش قدم پر ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم لوگ فرعونیت کی روش ہم نے اپنا لی ہے. ہم فرعون کے راستے پر ہیں. وہ بھی کہتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. ما علمت لکم من الہ غیری. تمہیں پتہ ہے کہ میرے علاوہ. آج ہم بھی، والد اگر سخت مزاج ہے تو وہ بعض اوقات بیوی کو دھمکاتا ہے کہ تمہیں میرا مزاج معلوم نہیں ہے. بعض اوقات اولاد کو دھمکاتا ہے کہ چپ رہو، تم میرے باپ نہ بنو، میں تمہارا باپ ہوں، چپ رہو. اب یہ کیا ہے؟ یہ بڑائی کے الفاظ ہیں. آپ بیوی کو دھمکاتے ہیں، بچوں کو دھمکاتے ہیں، اپنے دوستوں کو دھمکاتے ہیں، جو آپ سے آپ کے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں کس طرح یہ بعض اوقات باس جو ہے دفتر میں اپنے نچلے طبقے کو لتاڑتا ہے، اور بری طرح، مطلب نچلا طبقہ تو یعنی مجبور ہے کام کرنے پر، ورنہ اس کی نوکری چلی جائے گی. تو وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ تو مجبور ہیں، تو اس کے رویے میں تکبر آ جاتا ہے، اور وہ پھر یعنی موقع محل دیکھ کے ان کو لتاڑتا رہتا ہے، یعنی اپنی بڑائی ثابت کرتا ہے. یہ دیکھیں علامات ہیں، ہم میں یہ علامات پائی جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ پر غصہ آتا ہے، غصہ طاری ہوتا ہے، تو آپ کو بس وہ غصہ آپ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ رویے بدل جاتے ہیں. بیگم صاحبہ کو جو غصہ آتا ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے میاں کے ساتھ. بعض اوقات زبان دراز عورتیں زبان درازی شروع کر دیتی ہیں، یا کچھ عورتوں کا رویہ منہ بسول لیتی ہیں، پیٹھ پھیل لیتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں. یہ سارے رویے ہیں. بعض تو خاوند اپنی بیویوں سے بھی پٹتے ہیں، اور یہ دونوں ایک. دیکھیں، بیوی یا خاوند اس سے میری غرض نہیں ہے، میں صرف رویے کی بات کر رہا ہوں. بات ہو رہی ہے احتیاط کی. اب احتیاط کا سارا دار و مدار جو ہے آپ کے یعنی زندگی گزارنے کی جو آپ کا خیال ہے اس سے تعلق ہے. اگر آپ اللہ کو نظر انداز کر دیا آپ نے تو آپ فرعون کے راستے پر ہیں. فرعون نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا انا رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو اس نے جواباً کہا وما رب العالمین. رب العالمین کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا. یہی بات آج ہم کہہ رہے ہیں اپنے طرز عمل سے کہ وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ ہمارے رویے ہیں. ما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ اس کی ہمیں تو کوئی یہ نہیں. دیکھیں، ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، قرآن کے الفاظ ہیں. فکذبنا، سورہ ملک میں ہے، فکذبنا وقلنا ما انزل اللہ من شیء. الم یأتکم نذیر قالوا بلا ولکن کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. سورہ ملک کی آیت ہے. جب وہ فرشتے پوچھیں گے نا نگران دوزخ کے کہ بھئی تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یہاں بھی آئے نا، الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، میں آپ کو سورہ ملک کی وہ بتا رہا تھا
کہ یہ 2022 کے مسلمان جو ہیں اللہ سے وہ داروغہ سے کہیں گے کہ آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا ہمارے پاس نذیر، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے اپنے عمل سے کہا کہ ما انزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ یہی رویہ آج ہمارا ہے، اس پر آپ غور کیجئے نا، یہاں پر رک جائیے، سوچئے اس بات پہ، فیصلہ کریں کہ آپ کا رویہ کیا ہے۔ فرعونیت، آپ فرعون کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ آپ کا رویہ عاجزانہ ہے۔ دیکھیں دو ہی رویے ہیں، ایک متکبرانہ رویہ، ایک عاجزانہ رویہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر آپ نے اپنا سر جھکا دیا، جیسے کہ ہم نے اسی صورت میں مبارک وَأَسْلِمُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ دوسری جگہ ہے، لیکن یہاں پر جو سورہ زمر میں ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَمُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، او کما قال، اسی سورت مبارک کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنے رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، عاجزی کا رویہ اختیار کر لیا۔ دیکھیں عاجزی اور تکبر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ آپ اپنے بارے میں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میرا رویہ متکبرانہ ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، اگر ایک بھائی ہے یا بہن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے اور باقی بہن بھائی غریب ہیں، تو ایک متکبرانہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے بھائی میں یا بہن میں، اور وہ پھر غریب بھائی بہنوں کو لیتا، اگر بھائی ہے تو وہ لیتاڑتا رہتا ہے، اور بہن ہے تو وہ بھی لیتاڑتی رہتی ہے، میں کما رہی ہوں، میں خرچ کر رہی ہوں، میرا گھر ہے، میری دکان ہے، میرا کارخانہ ہے۔ اگر بھائی ہے تو اسی طرح، یعنی ایک فرعونیت آ جاتی ہے۔ پیسے میں تو صفت یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ سے باغی کر دیتا ہے، انسان کا سر اٹھ جاتا ہے، یہ پھر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے میں نے متکبر بننا ہے، میں نے اپنا روب جھاڑنا ہے، میں نے گالیاں نکالنی ہیں، میں نے برے الفاظ کہنے ہیں۔ آپ دیکھ لیں احتیاط پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جب پیسہ آتا ہے تو آپ کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ متکبر بن جاتے ہیں۔ عام طور پہ اپنے رویوں کو دیکھ لیں، پھر جو آپ سے نچلا طبقہ ہے اس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں۔ بعض ماں باپ جو ہیں، ماں باپ پر بھی لوگ یعنی اولاد روب جھاڑتی رہتی ہے۔ یہ تو عام ایک تصویر میں نے دیکھی تھی، بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو ڈنڈوں سے پیٹ رہا ہے، کوئی بھی وجہ ہوگی، لیکن وہ تصویر اور مضمون میں نے ویڈیو دیکھی تھی، میں نے تصویر نہیں ویڈیو تھی، بیچارہ بوڑھا باپ ہے اور بیٹا اسے مار رہا ہے۔ یہ کیا، یہ بس باپ کو کمزور دیکھ لیا اس نے۔ باپ تو جنت کی کنجی ہے، جنت کا دروازہ ہے باپ، اور ہمیں تو دیکھیں دین، اسلام، قرآن، کوئی اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم لوگ متکبرین کی ٹولی میں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، میں اچھی طرح اطمینان سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں اپنے رویوں پر کہ آپ کا رویہ محتاط ہے کہ بے احتیاطی سے آپ دیکھیں، ہماری کسی بھی معاملے میں احتیاط نہیں ہے، نہ جو ہم نے زندگی کا مقصد طے کیا ہے اس میں بے احتیاطی کر لی، ٹھوکر کھا لی، پھر ہمارا جو خیال اپنے زندگی گزارنے کا ایک خیال بنا لیا اس میں بھی بے احتیاطی ہے، اور بس اب چل سو چل۔ بہرحال پھر آپ جنتی نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو پھر جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کو پھر ہوش تب آئے گا، ابھی تو آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی تب آپ کو بہت افسوس ہوگا، اور پھر کوئی علاج نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنی آنکھیں کھول لیں، حق کو دیکھیں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو منور کر لیں، کسی صاحب دل کو تلاش کریں، اس کی صحبت میں رہیں، اس سے تربیت لیں بندگی کی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔